بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرے بھائیو، ذکر صرف جو ہے یہ ہم جو آج جمع ہو جاتے ہیں یہی صرف ذکر نہیں کرنا ہے، ہمیں روزانہ اپنے گھروں پہ ذکر کرنا ہے۔ یہ تو اس لیے ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو جاتے ہیں کہ ذرا آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کی بیٹری چارج ہو جائیں، ساتھ میں مل کر کے کچھ دین کی بات ہو جائیں، کچھ دعا ہو جائیں، کچھ اللہ کو یاد کر لیں، ورنہ ذکر تو روزانہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب یاد کرو اللہ کو۔ دیکھو، ایک جسم ہے، ایک روح ہے ہماری۔ یہ جسم یہ انسان نہیں ہے، خوب یاد رکھے، یہ انسان نہیں ہے۔ اگر یہ انسان ہوتا تو جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو کیوں زمین میں دبا دیتے ہیں؟ 2-4 دن ہو جاتے ہیں بدبو آنے لگتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب قبر میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلے انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ اگر کولڈ روم میں نہ رکھا جائے تو ایک دن میں بدبو آنا شروع ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے یہ جسم جو ہے وہ انسان نہیں ہے، اندر میں جو روح ہے وہ ہے انسان۔ اور یہ بھی خوب یاد رکھو، جیسے جسم کی غذا ہے کھانا پینا پانی، اسی طرح روح کی بھی غذا ہے، اور وہ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے۔ دنیا کا دستور ہے ایک عمر ہو جانے کے بعد ڈاکٹر ہم کو کہتے ہیں وٹامن لو، وٹامن کی ٹیبلیٹس لو، فلاں چیز لو، فلاں چیز لو، فلاں چیز لو۔ اب عمر آپ کی ہو چکی ہے، اس عمر کے اندر آپ کو یہ دوائی یہ دوائی۔ اس جسم کے لیے وٹامن اور نہ معلوم کیسی کیسی دوائیں اور کھانا ہم کھاتے ہیں تاکہ جسم باقی رہے اور یہ جسم بیماریوں کو نہ آنے دے۔ اگر ان دواؤں کو نہیں لیں گے، غذا نہیں کھائیں گے تو بیماری آ جائے گی۔ اسی طرح ہمارے روح کی بھی غذا ہے، اگر اس غذا کو نہیں لیں گے تو ہماری روح معاصی اور گناہ کو دفاع نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جو انسان اللہ کے ذکر کا عادی ہوتا ہے، ذکر صرف یہی نہیں ہے، ذکر نماز بھی ہے، ذکر اللہ اللہ کرنا بھی ہے، ذکر قرآن پڑھنا بھی ہے۔ افضل الذکر کلام اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ بعضوں کو ایسا شوق قرآن کریم کا ہوتا ہے کہ سال میں 360 قرآن پورا کرتے ہیں، ایسے بھی شوق والے ہیں کہ 360 قرآن پورے کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ مکے سے مدینے جا رہے تھے اور آندھی چلی۔ اس زمانے میں تو لوگ کیمل اور اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تو آندھی چلی تو تیز سین اور مٹی اور ریت اڑنے لگا، تو راستے میں قیام کر لیا۔ 15 دن قیام کیا، 15 دن میں 15 قرآن ختم فرما دیے۔ کیسے شوق والے تھے، ان کو کیسا شوق تھا، قرآن کا شوق۔ تو اللہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے۔ جب یہ ذکر ہم کرتے رہیں گے تو ہماری روح کو غذا ملے گی، اور جب غذا ملے گی تو حال کیا ہوگا؟ پھر وہ گناہوں کو دفع کرے گی ہماری روح۔ پھر غیبت کی مجلس ہوگی تو اندر سے روح کہے گی اٹھ جا، یہ تیری جگہ نہیں ہے۔ پھر آنکھیں غلط دیکھنے چلے گی تو اندر سے روح کہے گی مت دیکھ، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم فی الرخاء
تم سہولت، خوشحالی اور اچھے ایام میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شدت میں یاد کرے گا، تمہارے حالات میں، تمہاری بیماریوں میں، تمہارے مصائب میں، تمہاری تکلیفوں میں اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور سنو، شارحین ترمذی نے تو اس حدیث شریف پر یہاں تک لکھا ہے، حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے ترمذی شریف کے جو شارح ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، تم دنیا میں اللہ کو یاد کرو، قیامت کی مصیبتوں میں اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں اللہ کو تھوڑا بہت یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم کو یاد کرے گا۔ تو مصائب میں یاد کرو، خوشیوں میں یاد کرو، وہ مصائب میں یاد کرے گا۔ علامہ ابو عثمان ہارانی رحمت اللہ علیہ، ایک تو ہارونی رحمت اللہ علیہ اور ایک ہارانی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کا مجھ کو پتہ چلتا ہے۔ عجیب و غریب بات فرماتے، اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کا مجھ کو پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا جب میں ذکر شروع کرتا ہوں تو اس کا مطلب وہ وہاں سے یاد کر رہا ہے، اور آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں یہاں سے یاد کر رہا ہوں، وہ وہاں سے یاد کر رہا ہے۔ یہ دلیل ہے، میرا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے۔ اور کتنی بڑی چیز ہے کہ ساری کائنات کا مالک ہمیں یاد کرے، وہ رب ہم کو یاد کرے، ہماری تو اس کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ ہم پیشاب کرنے والے، لیٹرین کرنے والے، گندگی کے پیکر، بھوک کے محتاج، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، قدم قدم پہ محتاج، درد سر ہو جائیں تو پریشان، پیشاب کے 2 قطرے بند ہو جائیں تو پریشان۔ اور ایسے چھوٹے سے بندے کو ساری کائنات کا مالک، خالق، پالنہار، جس نے انبیاء کو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، ستاروں کو بنایا، آفتاب کو بنایا، چاند کو بنایا، ساری کائنات کو بنانے والا، وہ مجھے اور آپ کو یاد کرے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ کو یاد کیسے کریں گے ہم؟ کیسے یاد کریں گے؟ جب ہم ذکر کریں تو پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا ذہن کہیں اور ہے، ہم کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرا سن رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت تو ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور چلو اس مقام پر نہیں پہنچے ہو تو کم سے کم یہ تو خیال کرو کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس میں تو کوئی 2 رائے ہو نہیں سکتی، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تو یقیناً مجھ کو دیکھ رہا۔ تو پوری توجہ کے ساتھ ہم ذکر کریں۔ ہماری نماز کا ذکر بھی بڑا عجیب ہے، ساری دنیا یاد آتی ہے، اگر یاد نہیں آتا تو اللہ ہی یاد نہیں آتا۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، ساری دنیا یاد آتی ہے ہم کو، اگر نہیں یاد آتا تو اللہ یاد نہیں آتا، بس باقی ساری دنیا یاد آ رہی ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنی پیاری مثال دی۔ اب وہ مثال تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو ہندوستان، پاکستان وغیرہ سے آئے ہیں، یہاں کی پیداوار کو مثال سمجھ میں نہیں آئے گی شاہ ولی اللہ صاحب کی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کنویں پر عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں تو سر پہ 3 مٹکے رکھتی ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ اب وہ باتیں کرتی ہوئی چل رہی ہے، ہنسی مذاق کرتی ہوئی چل رہی ہے، لیکن مٹکا سر سے نہیں ہلتا، پانی کا برتن سر سے پانی کا نہیں ہلتا۔ فرمایا وہ سب کچھ کر رہی ہے، توجہ اسی طرف ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب اس کو مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں تم بازار میں رہو، دکان پہ رہو، جاب پہ رہو، کاروبار میں رہو، بیوی بچوں میں رہو، ہر جگہ رہو، لیکن توجہ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔
اسی کو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کی بے وہ اللہ کے ذکر سے ہٹاتی نہیں ہے. عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وہ بچوں میں رہتے ہیں تو بھی اللہ کی طرف توجہ ہے. وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن اللہ سامنے ہوتا ہے کہ بس میرا اللہ. اس کو کہتے ہیں توجہ، اس کا نام ہے توجہ. جب ہم اللہ کا ذکر کریں، چاہے قرآن، چاہے ذکر، چاہے نماز، توجہ ہماری پوری اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز فرمایا تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرو، خلوتوں کے ساتھ یکسو ہو کر. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تیرے رب کو یاد کر اس طرح پر کہ سب سے یکسو ہو جا. یکسو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنہائی میں جا کر کے کونے میں بیٹھ گیا اللہ 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 اللہ، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی تیرا دھیان دنیا سے ہٹ جائے اور اللہ کی طرف ہو جائے. تو مجمع میں بیٹھا ہو تو بھی اللہ ہی کی طرف ہو. ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں مجمع میں، لیکن توجہ اللہ کی طرف. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے علیحدہ ہو کر، یکسو ہو کر اپنے اللہ کو یاد کرو. بعض بزرگوں کے باب میں آتا ہے، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ جب وہ ذکر کر کے نکلتے تھے، اگر کسی آدمی پر نظر پڑ جاتی تھی تو ان کے اندر کی حرارت اور گرمی کا حال یہ ہوتا تھا کہ سامنے والا بیمار ہو جاتا تھا. اس لیے وہ ذکر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر سکون حاصل کر لیا کرتے. روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے اور تھوڑی سلام پھیرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا من، کون ہو تم؟ حضرت نے نہیں پہچانا. فرمایا عائشہ. فرمایا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ فرمایا بنت ابی بکر، ابی بکر کی بیٹی. فرمایا من ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ فرمایا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا. نہیں پہچانا. حضرت اس وقت عالم بالا میں تھے، اللہ کی تجلیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے محو تھے، ایسے محو تھے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب اس عالم زمین پر تشریف لائے، مطلب تھے تو یہیں پر لیکن توجہ وہاں سے ہٹ کر ادھر آئی. حضرت عائشہ نے فرمایا تو فرمایا مجھے نہیں معلوم. اسی لیے بعض صوفیہ نے جو حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے بعد یا فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد تھوڑی دیر زمین پر لیٹ جاتے تھے. تو بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے لیٹ جاتے تھے کہ وہ جو تجلیات رب میں تھے نا، اسی عالم میں مصلی پر چلے جاتے تو نماز کے بعد صحابہ آپ سے بات نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اس عالم سے اس عالم میں تشریف لے آئیں تاکہ صحابہ بات کر سکے آپ سے. اور فجر کے بعد آپ کا معمول تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ جو خواب دیکھے ہوتے تھے آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے. کبھی آپ خواب بیان فرماتے تھے اور اس کی تعبیر دیتے تھے. تو یکسو ہو کر کے تمام خیال کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، کوئی بھی عبادت ہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. اسی لیے مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت ایک مرتبہ مجلس سے اٹھ کر کے نکلے جلدی جلدی اور ایک باغ میں چلے گئے. اب صحابہ تلاش کرنے لگے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے، عاشق تھے نا وہ، تو جب ابو ہریرہ پر اشکال ہوتا تھا کہ تم بہت حدیثیں بیان کرتے ہو، جب دیکھو حدیث جب دیکھو حدیث، اور صحبت بہت کم تم نے پائی. سن 7 میں ایمان لائے یہ تو، سن ہجری 7 میں ایمان لائے ہیں. تو 8، 9، 10 اور 11 میں تو حضور تشریف لے گئے. آپ کو 4 سال کی صحبت ملی
اور اتنی حدیثیں. تو بعض مرتبہ لوگوں کو اشکال ہوتا تھا تو ابو ہریرہ اس کا جواب دیتے تھے کہ انصار کھیتیوں میں مشغول تھے اور مہاجرین بازار میں مشغول تھے اور ابو ہریرہ پیٹ بھر کے نبی کے دامن میں مشغول تھا. فرمایا میں وہاں جاتا تھا جہاں لوگ نہیں جاتے تھے. تو تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ اس باغ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جب جلدی میں ہوتا ہے نا تو راستہ نہیں ملتا، گھبرایا ہوا ہو تو راستہ نہیں ملتا ہے. فرمایا کہ پانی جانے کی نالی تھی، میں اس میں سے ثعلب کی طرح، لومڑی کی طرح، کیا بولتے ہیں لومڑی کو؟ فوکس کی طرح سکر کر میں اندر چلا گیا. حضرت کے پاس گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا کون؟ فرمایا ابو ہریرہ. فرمایا اچھا. فرمایا یا رسول اللہ لوگ تلاش میں ہیں، آپ کی فکر میں ہیں کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے اور پیچھے آ رہے ہیں. فرمایا اچھا سب کو بشارت سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ دل سے پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا. اور بطور سرٹیفکیٹ کے حضرت نے اپنی جوتیاں بھی دی، میری جوتیاں لے جاؤ، تاکہ کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اپنی طرف سے اعلان کرنے آیا ہے. باہر نکلے تھے کہ سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. فرمایا یہ جوتیاں لے کر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا حضرت نے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا. ایک مکہ مارا زور سے سینے پر. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پیچھے گرا اور روتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ عمر نے مارا اور مجھے اعلان نہیں کرنے دیا. اتنے میں عمر بھی آ گئے. فرمایا کیوں مارا عمر تم نے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ روایت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی یہ اعلان نہ کروائیے. کیوں؟ فرمایا لوگ صرف لا الہ الا اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے، اعمال چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے کہ چلو لا الہ الا اللہ تو ہے ہی، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، اب کیوں نماز پڑھیں، اب کیوں روزہ رکھیں. حضرت نے فرمایا صحیح کہتا ہے عمر، رہنے دو، چلو اعلان نہ کرو. سوال یہ ہوتا ہے کہ عمر کے ذہن میں جب یہ بات آئی تو نبی علیہ السلام کے ذہن میں کیوں بات نہیں آئی تھی؟ کیوں اعلان کرنے بھیجا تھا؟ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملہم میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس وقت پہلے ابو ہریرہ پہنچے تھے اس وقت نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اس رحمت کو دیکھ کر کے آپ نے یہ فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ والا کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اور جب واپس تشریف لایا ابو ہریرہ اور عمر تو وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی. علامہ عثمانی اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گہے برپائے نمی بینم، فارسی میں شعر ہے کہ یہ انبیاء کا حال یہ ہے کہ کبھی پاؤں پر پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی اور کبھی دور و دراز کی چیز بتا دیا کرتے ہیں. اور مثال دی، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کنعان میں یعقوب کے گھر کے پاس پڑے ہوئے تھے لیکن پتہ نہیں چلا یعقوب علیہ السلام کو. اور کبھی مصر سے یوسف کا کرتا چلا اتنے دور سے اور یعقوب کہہ رہے ہیں کہ یوسف کے کپڑے کی خوشبو آ رہی. فرمائے یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر حق تعالی منکشف کیا کرتا ہے. تو کبھی وہ شان رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی یہ شان ہے. اسی لیے علامہ عثمانی پھر اور ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب شان رحمت کا غلبہ ہوا تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. اور جب یہ شان کبھی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا سلینی معاشیتی یا بنی فاطمہ، بیٹی فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہو مانگ لے، قیامت میں تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے بچا نہیں سکتا. کبھی یہ شان ہے کبھی یہ شان ہے. تو اللہ کی اس شان رحمت میں ہم کو ڈوب جانا چاہیے جب اس کا ذکر کرے. اسی لیے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، صحیحین کی روایت ہے بخاری مسلم کی
کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کیا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ اس کا کیا بدلہ دے گا؟ فرمایا قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر میں اللہ کے ذکر پر رونا کیسے آئے؟ ففاضت عیناہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جب ذکر کرو اور کہہ رہے اللہ 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 تو یاد کرو کہ اللہ یہ زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، نہ چاہے تو میں نہیں بول سکتا. یہ کان تیرے دیے ہوئے ہیں، یہ پیٹ تیرا دیا ہوا ہے، یہ ہاتھ تیرے دیے ہوئے ہیں، یہ وجود سارا تیرا دیا ہوا ہے. اے اللہ میں چل کر آیا تیرے قوت کی بدولت، ورنہ میں چل نہیں سکتا تھا، میں آ نہیں سکتا تھا. جب ان نعمتوں کو یاد کر کے کہیں گے اللہ اللہ تو اب یقیناً آنکھوں سے آنسو بہ جائیں گے. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. تو میرے بھائیو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. دلوں کا سکون جو ہے وہ اسی سے ملے گا. دلوں کا سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یادوں سے ملتا ہے. خوب اللہ کا ذکر کرو، تلاوت قرآن کرو. اور یہ ذکر صرف یہ نہیں کہ ہم جمعرات کو اللہ کا ذکر کریں، روزانہ جہاں موقع مل جائے، مسجد میں، گھر میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اللہ، 100 مرتبہ اللہ. ایک وقت مقرر کر لو، صبح کریں گے، شام کریں گے، رات میں کریں گے، اور اس وقت میں روزانہ ذکر کی پابندی کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں نفل ہے، شیطان اسی طرح فرض چھڑاتا ہے. آج نفل چھڑائے گا، کل سنت چھڑائے گا، پرسوں واجب چھڑائے گا، چند دنوں کے بعد فرض چھڑائے گا. آگے علامہ راضی فرماتے ہیں موت سے پہلے ایمان بھی ختم کر دے گا. وہ اسی طرح ایمان کے ختم کی طرف لے جاتا، ایک دم سے نہیں لے جاتا. وہ پہلے نفل کی اہمیت ختم کرتا ہے، پھر سنت کی اہمیت ختم کرتا ہے، پھر واجب کی اہمیت ختم کرتا ہے، پھر فرض کی اہمیت ختم کرتا ہے، اور اس کے بعد ایمان کی اہمیت بھی دلوں سے نکل جاتی ہے. اس لیے اللہ کے ذکر کو پابندی کے ساتھ اپنے گھروں پر بھی کرنا چاہیے، اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اس سے دلوں کا سکون ملتا ہے. آدمی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ساتھ میں بیٹھنے والے، رہنے والے، چلنے پھرنے والے، کاروبار کرنے والے. مارکیٹ میں 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو معاصی اور گناہ سے بچتا ہے. یہ کون ہے؟ جس نے اپنے روح کو ذکر کی تونک پلائی، ذکر کی ویٹامن کی دوائیں دی ہے. اور ایک وہ جو معاصی سے بچ نہیں رہا ہے، اس کا ڈیفینس اس لیے نہیں ہو رہا ہے گناہوں سے کہ اس نے ذکر کی تونک نہیں پی، اللہ کو یاد نہیں کیا، نمازوں کی پابندی نہیں کی، تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں رہا. اس کی بنیاد پر اس کا یہ حال ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہ خوب یاد رکھے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور یہ بھی یاد رکھے ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ مجھ کو یاد کر رہا ہے. اگر وہ مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا تو مجھے ذکر کی توفیق نہ دیتا. یہ توفیق ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ کو یاد کر رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی نہیں کہ وہاں بیٹھے ہیں تو ہم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کون ہے؟ کون وہ اللہ کے نیک بندے ہیں؟ کون وہ عقل مند ہے؟ ہم کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ دولت بہت ہو، پیسے بہت ہو، مکان بڑا شاندار ہو، گاڑی بڑی اچھی ہو اس کے پاس، ہم اس کو کہتے ہیں عقل مند. اور قرآن اور اللہ کس کو عقل مند کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے موقع ملا نماز میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وقعودا بیٹھے بیٹھے، لیتے لیتے، رات میں بستر پر پہنچے ہیں
میرے نبی نے کہا ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لے گا رات میں سوتے ہوئے، صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے رات میں آمن الرسول سے 2 آیت پڑھ لی۔ وقعودا، میرے نبی نے کہا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، میرے نبی نے کہا ہے اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ بستر پر لیتے ہوئے پڑھ لو۔ جب آنکھ کھلے جو زبان پر ذکر آ جائے کر لو، اللہ، او ماں او ابا نہیں، جب آنکھ کھلے اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آنکھ کھلے اس رب کا جو نام آ جائے وہ پڑھ لو۔ یہ ہے وقعودا وعلی جنوبہم، ان کے پہلوؤں پر، ان کے کروتوں کے بدلنے پر اللہ کے نام ہے۔ اور وہ سوچتے بھی ہیں تو ان کا سوچنا دنیا کے لیے نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بیکار اللہ نے پیدا نہیں کی، کوئی چیز بیکار نہیں۔ بیکار وہ کرتا ہے جو فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اسراف سے پاک ہے، وہ اسراف نہیں کرتا، وہ تبذیر نہیں کرتا۔ اس نے کوئی چیز، حیات الحیوان پڑھ لینا، یا اپنے علاقے میں جو علماء ہو ان سے کہنا کہ ذرا حیات الحیوان ہم کو سناؤ، اس میں کیا کیا جانوروں کے حالات لکھے، کیسے کیسے جانوروں کے۔ ایک لکھا ہے ایک واقعہ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے کہ میں اور میرا ساتھی جنگل میں گئے تو ایک کیٹ اور بلی کی طرح ایک جانور آ رہا تھا آنکھیں بند کر کے، تو اس سے سارے جانور بھاگ رہے تھے، لائن بھی بھاگ رہا تھا، اتنے چھوٹے جانور سے بھاگ رہے تھے۔ تو میں درخت پر چڑھ گیا اور میرا ساتھی بہادر بن کر کے سامنے کھڑا رہا کہ اتنا چھوٹا سا تو ہے، کیا کرے گا یہ۔ لیکن وہ میرے ساتھی کے قریب آیا، اس نے آنکھیں کھولی، وہ آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، اس نے یوں آنکھیں کھولی اور جیسے ہی میرے ساتھی کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کر کے مر گیا۔ یہ حیات الحیوان میں واقعہ لکھا۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں زہر رکھا ہے اور اس زہر سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اسی لیے جانور بھاگتے ہیں۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس جانور کی آنکھ میں زہر رکھ دیا؟ حیات الحیوان میں علامہ لکھتے ہیں بہت سی مرتبہ بعض لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسے جانوروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ حفاظت کرے۔ ایسے کئی واقعات۔ علامہ دمیری سے پوچھا گیا کہ پگ کو کیوں پیدا کیا اللہ نے، اس میں کون سی ایسی خوبی ہے؟ سور کو، خنزیر کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا خنزیر کی ایک بہترین صفت ہے اور وہ صفت یہ ہے کہ یہ صبح جلدی بیدار ہو جاتا ہے اور اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ فرمایا انسان کو کہا گیا کہ صبح کا سونا تیرے رزق میں خلل ڈالتا ہے، اس لیے تو جلدی بیدار ہو جا، نماز پڑھ کر کے اپنے رزق کی تلاش میں نکل۔ اس بات کا سبق پرانا تھا جو پک میں رکھا ہے، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے دنیا کی کوئی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو میرے بھائیو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب ذکر اللہ کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ غیبتوں سے، واٹس ایپ پر ہر وقت رہنے سے، یا برائیوں میں لگے رہنے سے، یا دنیا بھر کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ لکھا ہے کتابوں میں کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والے کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں۔ جنت تو غم کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں غم کا کوئی سوال نہیں، لیکن ایک غم ضرور ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں جو وقت ضائع ہوا، بیکار ہوا، اس پر اس کو صدمہ ہوگا کہ کاش اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کر لیتا تو اچھا ہوتا، تاکہ اس وقت جو جنت ملی ہے اللہ اس سے بھی اوپر جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو خوب ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے صرف ایک ہی دن ذکر نہ ہو، روزانہ اپنے ذکر کا معمول رکھیں، اپنے گھروں پر یا مسجد میں ایک طرف کو بیٹھ کر کے اور تلاوت قرآن کا، نمازوں کا اہتمام رکھے۔ اللہ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔